اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن اور لائن اور اگر ازکنا ہم چکھائیں انسان کو منا اپنی طرف سے رحمتاً رحمت، اور اگر ہم چکھائیں کسی انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ، ثم پھر نزعناہا پھر ہم اسے چھین لیں منہو اس رحمت کو، انہو بے شک وہ لیعوس کفور تو وہ بڑا مایوس اور ناشکرہ بن جاتا ہے۔ اور اگر ہم چکھائیں کسی انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ، پھر ہم چھین لیں اس رحمت کو اس سے، تو وہ بڑا مایوس اور ناشکرہ بن جاتا ہے۔ وَلَئِن اور اگر ازقناہو ہم انہیں چکھائیں نعماء نعمت، اور اگر ہم چکھاتے ہیں اسے کوئی نعمت بعد ضراء بعد اس ضرر کے، تکلیف کے، مشکل کے، تو مست ہو جب کہ اٹھتا ہے کہ اسے لا یقولن دور ہو گئی ہیں، اسے لگتا ہے کہ دور ہو گئی ہیں، ذہبا دور ہو گئے سیئات تکلیفیں، کہتا ہے کہ دور ہو گئی ہیں سب تکلیفیں، انی مجھ سے، انہو بے شک وہ لا ضرور فارحن فارح خوش ہونا، فخور فخر کرنا یا اترانا، تو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ دور ہو گئی ہیں سب تکلیفیں مجھ سے، انہو بے شک وہ بڑا خوش ہونے والا اور فخر کرنے والا یا اترانے والا ہے۔ الا الذین الا مگر الذین وہ لوگ جو کہ صبروا جو صبر کرتے ہیں، وعاملوا الصالحات وعاملوا اور عمل کرتے ہیں الصالحات نیک، اور نیک کام کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اولئک یہ وہ لوگ ہیں، لہم ان کے لیے مغفرۃ مغفرت ہے، بخشش ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بخشش ہے، واجر کبیر اور اجر جو ہے بہت بڑا اجر ہے۔ فلا اللہ کا پس کیا یہ ہو سکتا ہے تارکن کہ آپ چھوڑ دیں بعدا کچھ حصہ اس کا، ماں جو کہ یوحا جو وحی کی جاتی ہے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، پس کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ چھوڑ دیں کچھ حصہ اس کا جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، وَزَائِكُمْ اور تنگ ہو جائے گا بھی اس سے صدرو کا آپ کا سینہ، اور تنگ ہو جائے گا اس کے ساتھ آپ کا سینہ اگر آپ ایسا کرو گے، ان یقولو کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں لولا کیوں نہ انزلا اتارا گیا علیہ ان پر کنزن خزانہ، تو یہ لوگ کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں کہ کیوں نہ اتارا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی خزانہ، او یا آ گیا ہوتا معاو آپ کے ساتھ مالکن کوئی فرشتہ، یا کیوں نہ آیا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ، انما بے شک انتا آپ تو کیا ہے نذیر ڈرانے والے ہیں، آپ تو صرف لوگوں کو برے کاموں سے ڈرانے والے ہیں، جہنم سے ڈرانے والے ہیں، جہنم میں جانے سے ڈرانے والے، واللہ اللہ تعالیٰ علی کلی ہر شیء چیز پر وکیل نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگہبان ہے۔ کیا یہ کفار یقولون کہتے ہیں نفتراہ کہ یہ گھڑ لیا ہے قرآن پاک خود، قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے فأتو پس لاؤ بعشرین 10 صورتیں بمثلہ اس جیسی، کیا کفار کہتے ہیں کہ اس نے یہ خود گھڑ لیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اگر ایسا ہے تو تم بھی لے آؤ 10 صورتیں اس جیسی بنا کر، وَدْعُوا اور بلا لو اپنی مدد کے لیے من استطعتم جس کو تم بلا سکتے ہو، جس کی تم میں استطاعت ہے، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے، اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا لو اپنی مدد کے لیے، ان کنتم اگر تم ہو صادقین سچے ہو، فَإِلَّمْ پس اگر یستجیبوا پس اگر وہ قبول نہ کریں لَكُمْ تمہارے لیے یہ دعوت، فَاعْلَمُوا پس جان لو انما بے شک انزلا نازل کی گئی ہے بعلم اللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے علم سے یہ قرآن پاک اتارا گیا ہے، وَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ اور ان کے لا نہیں الہ معبود اور نہیں ہے معبود الا سوائے ہوا اس اللہ تعالیٰ کے، فَهَلْ پس کیا انتم تم مسلمون پس کیا اب تم اسلام لے آؤ گے۔ انسان کو اس زندگی میں مختلف قسم کے حالات سے واسطہ پڑتا ہے، کبھی اس کے مطلع حیات پر خوشی کے ستارے جگمگاتے ہیں، اور کبھی اسے ایسی شکست سے دوچار ہونا پڑتا ہے جس کا اسے تصور تک بھی نہیں ہوتا۔
کبھی وہ تندرست و توانا ہوتا ہے اور کبھی بیمار اور رنجور۔ اب مختلف حالات میں دو قسم کے انسانوں، کافر اور مومن کا جو طریقہ کار اور رد عمل ہوتا ہے اس کو ان آیات میں بڑے مؤثر پیرائے میں ذکر کیا ہے، تاکہ انسان اپنی بھلائی اور اپنے وقار کی خاطر بہتر راستہ اختیار کر سکے۔ انسانی نفسیات کا یہ ایسا حقیقت پسندانہ تجزیہ ہے جس میں شک و شبہ کی ذرا بھی گنجائش نہیں۔ اگر ہجوم مصائب سے اسے نجات دے دی جاتی ہے تو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا اور میری بے کسی پر رحم فرمایا ہے، بلکہ مصائب کے ٹل جانے کو حادثات روزگار سے منسوب کرتا ہے۔ سمجھتا ہے کہ یہ عزتیں، یہ اقبال مندیاں، یہ مال و دولت کی فراوانی ایسی چیزیں ہیں جن کا وہ اپنی ذات اہلیت کی وجہ سے مستحق تھا۔ عام لوگوں کے طرز عمل کو ذکر کرنے کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں اور اچھے عمل کیا کرتے ہیں وہ یوں نہیں ہوا کرتے، وہ مصائب کی تاریک لمحوں میں بھی نہیں گھبراتے بلکہ چٹان کی طرح ڈٹے رہتے ہیں، اور خوشی کے دنوں میں بھی وہ کسی کم ظرفی کا مظاہرہ نہیں کرتے بلکہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ واقعی اس قسم کے لوگ اس سرفرازی کے مستحق ہیں۔ کفار نے آ کر کہا کہ یہ قرآن جو آپ ہمیں پڑھ کر سناتے ہیں اس میں تو ہمارے خداؤں کو بہت برا بھلا کہا گیا ہے، اس لیے ہم اس قرآن کو تو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں اگر آپ ایسا قرآن لے آئیں جس میں ہمارے بتوں سے کسی قسم کا تعرض نہ کیا گیا ہو تو ہم آپ پر ایمان لا سکتے ہیں۔ دوسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہوتے تو آپ کے پاس سونے چاندی لال و جواہرات کے خزانے ہوتے جنہیں آپ لوگوں میں تقسیم کرتے اور لوگ آپ کی بات مانتے، یا آپ کے ہمراہ کوئی فرشتہ ہوتا جو لوگوں کو آپ کی صداقت کا یقین دلاتا، اور جو ماننے سے انکار کرتا اس کی گردن مروڑ کر رکھ دیتا۔ دو چار کے ساتھ ایسا کیا جاتا تو کسی کو آپ کی دعوت رد کرنے کی جرت ہی نہ ہوتی، اور آپ کا حال یہ ہے کہ خود نانے جوئی میسر نہیں تو کسی کو کیا دیں گے، یعنی کہ خود تو آپ کے پاس کچھ نہیں تو آپ لوگوں کو کیا دیں گے، اور ہم آپ پر آوازیں کستے ہیں، پتھر مارتے ہیں، غلاظت پھینکتے ہیں، راستہ میں کانٹے بچھاتے ہیں، اور ہمیں تو کبھی سردرد بھی نہیں ہوا۔ آپ خود سوچئے کہ آپ جیسے نبی کا اتباع کرنے کی کسی کو کیا ضرورت ہے۔ یقیناً حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کی اس قسم کی ہرزہ سرائیوں پر دکھ ہوتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محبوب، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ان کی رضا جوئی کے لیے کتاب میں رد و بدل کر دیں، یا دولت کی کمی اور کسی فرشتہ کے ہمراہ نہ ہونے کی وجہ سے کچھ دل گرفتگی محسوس کریں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ کا فرض انہیں عذاب الہی سے آگاہ کر دینا ہے، اللہ تعالیٰ خود ان سے نپٹ لے گا۔ اے مسلمانوں، اگر وہ اس چیلنج کا جواب نہ دے سکیں تو تم جان لو کہ یہ کلام الہی ہے۔